بآواز بلند مل کے جواب دے. نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان لعنت. لوگ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میں گزارش کروں گا اگر مہربانی کریں ذکر کا صدقہ 2-3 قدم آگے آ جائیں تاکہ یہ خلا جو ہے مہربانی یہ رب ماحول مزید خوبصورت ہو جائے. مولا آپ کو سوائے غم شبیر کی دنیا کو کوئی غم نہ دکھائے. میں ملتمس ہوں میرے محترم قبلہ علامہ آغا علی حسین مدنی صاحب یہ سیٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. سبحان پاک سیدہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات بجی خاندان فاطمہ. خدا سبحان ہم سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوالے سے روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے. منتظمین بانی مجلس ناظم منبر و تمام حاضرین کو پروردگار طول عمر سے تو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. بانی مجلس الحاج ملک نور خان مرحوم پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے. وہ محدود اور منتظمین کی طرف سے مجھ سے خواہش کی کہ میں
آج کی مجلس میں ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتح وزراء کی عزت و شرف، آپ کے مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت و فضیلت سے متعلق کچھ عرض کروں، صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کے مسائل بیان کروں۔ میں کوشش کروں کہ اس محدود وقت میں ایک لامتناہی، ہمگیر، یونیورسل، آفاقی، لامحدود ذات کہ جن سے متعلق خود ختمی مرتبہ نے فرمایا علی خدا کو یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، اور مجھے یا خدا جانتا ہے یا تو جانتا ہے، اور علی تجھے یا خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ علی کی معرفت کے لیے خدا ہونا شرط ہے، مصطفیٰ ہونا شرط ہے۔ مجھ جیسا ایک مبتدی طالب علم آپ کی ذات سے متعلق لب کو شہی کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ذات دیکھیے ختمی مرتبت کہ ہم مبالغہ نہیں، ہم 10 کو 100 کر دیں، 100 کو 1000 کر دیں، 1000 کو لاکھ کر دیں، لاکھ کو کروڑ کر دیں۔ اگر کسی محفل میں کسی مقام پر 1000 آدمی تھا، ہم نے کہا لاکھوں افراد تھے، لاکھ آدمی تھا، ہم کے کروڑوں کا اجتماع ہے۔ کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ، انسان ہے، انسان کی عادت ہے، مجاز ہے، مبالغہ ہے۔ لیکن عظمت میں، نبوت میں، رسالت میں مبالغے کا تصور نہیں، کیونکہ مبالغہ یہ خلاف حقیقت ہے اور مبالغہ خلاف عظمت ہے۔ اگر کوئی نبی وہ خلاف حقیقت بات کرے یعنی مبالغہ کرے، اس کی عظمت کی نفی ہوگی، نتیجتاً اس کی نبوت سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا، اس کی رسالت سے، یعنی وہ نبی نہیں، رسول نہیں۔ اس کا مطلب ختمی مرتبت سے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر اکرام اسلام کبھی مبالغہ آرائی سے کام ہے۔ پیغمبر اسلام کا ہر لفظ 63 سالوں میں جو آپ کی زبان سے جاری ہوا، ادا ہوا، یہ عصمت کے سانچے میں ڈھلا ہوا، جچا تلا نپا تلا، ایک ایک لفظ اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں۔ اور ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک ذات سے متعلق یہ فرمایا کہ اگر اس کائنات کا تمام پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، آپ جانتے ہیں اس زمین کے 3 حصوں میں پانی ہے، صرف ایک ٹکڑا 1/4 جو 7 حصوں پر مشتمل ہے، جسے آپ بر کہتے ہیں، یہ خشکی کے بڑے 7 ٹکڑے جنہیں آپ بر اعظم کہتے ہیں، یہ 7 بر اعظم مل کر زمین کا 1/4 ہے، 3 حصوں پر پانی پھیلا ہوا ہے۔ اور ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کائنات میں زمین کا سارا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، جتنے درخت ہیں، یہ پودے سب کے سب قلم بن جائیں، جن انسان مل کر لکھنے والے بن جائیں، اور یہ جن اور یہ انسان اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھنا شروع کریں، صبح ازل سے لے کے شام ابد تک لکھتے چلے جائیں، یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، جن و انس لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن علی ابن ابی طالب کی عزت و شرف و مقام و رتبہ، آپ کے فضائل کا احسان ممکن نہیں۔ علی لامتناہی ذات ہے، علی لامحدود ذات ہے، حق تعالیٰ کی تمام اسماء صفات جلال و جمال کی مظہر تام ذات امیر المومنین۔ یہ استاد آیت اللہ جوادی عاملی جنہوں نے ابھی رہبر شہید کا جنازہ پڑھا ہے چمکران میں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اللہ لیس کمثلہ شیء، علی ابن ابی طالب مظہر لیس کمثلہ شیء، اللہ لم یکن لہ کفوا احد، علی مظہر لم یکن لہ کفوا احد۔ اس کائنات میں کوئی انسان، نبی غیر نبی، ولی غیر ولی، امام غیر امام، کائنات کا کوئی بھی دوسرا انسان ذات امیر المومنین کے ہم پلہ قرار نہیں پا سکتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے فضائل کو جمع کیا جائے اور ترازو عدل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، علی ابن ابی طالب کے فضائل کو ترازو عدل کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ایک کم 1,24,000 انبیاء کے فضائل پہ بھاری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل، کسی انسان سے تقابل نہیں ہے، کسی شخص سے تقابل نہیں ہے۔ یہ لوگ اٹھ کر جو کسی کے ساتھ علی کا تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں، علی افضل ہے، فلاں افضل ہے، کبھی کبھی ہم بھی جوش خطابت میں ایسی بات کر دیتے ہیں خطبہ، اور کبھی اٹھ کر نعرہ لگاتا ہے دما دم مست قلندر، قلندر کو مست کرے، اور پھر وہ کہے گا کہ علی کا پہلا نمبر۔ یہ کون ہے جو علی کو پہلا
پہلا نمبر دے رہے، نہ علی کا پہلا نمبر ہے، نہ علی کا چوتھا نمبر ہے. جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے. علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر تام. یہ جو خدا کو واحد کہا جاتا ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے. خدا حقیقتاً احد ہے. واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا 2 بھی ممکن ہے، یہ گنا جا سکتا ہے، یہ شمار کیا جا سکتا ہے، اس کا آدھا بھی کیا جا سکتا ہے. نہ، خدا حقیقتاً احد ہے. احد جس کا نہ تو نصف ممکن ہے، جس کا نہ تو 2 ممکن ہے، نہ یہ گنتی میں آ سکتا ہے، نہ شمار کیا جا سکتا ہے. علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر تام. علی ابن ابی طالب کا کسی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں. یہ بات میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں اہمیت کے مد نظر. یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں بس اوقات مناظرے کیے جاتے ہیں نجی زندگی میں، سوشل میڈیا پر، کہ کوئی کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے، کوئی کہتا ہے علی کا چوتھا نمبر ہے، کوئی کہتا ہے علی پہلا خلیفہ ہے، کوئی کہتا ہے علی چوتھا خلیفہ ہے. نہ علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی چوتھا خلیفہ ہے. علی کا کسی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے. علی ابن ابی طالب جتنے بھی برادران اہل سنت تشریف فرمائے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ، مسئلہ خلافت میں اہل تشیع کا کسی بھی مسلمان فرقے کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے باب میں، ذات امیر المومنین کے باب میں کسی مسلمان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے. وہ جس خلیفہ کی بات کرتے وہ اور ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے. باقی تمام مسلمان خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان جمع ہو کر منتخب کر لیں، لیکن خدا کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے. علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا. کوئی علی کو خلیفۃ المسلمین نہ کہے. علی مسلمانوں کے جانشین نہیں ہے، علی اللہ کے جانشین ہے، علی رسول اللہ کے جانشین ہے. اس خلافت اور حکومت کی ارزش علی کی نگاہ میں کیا ہے یہ خود علی نے بتایا. جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے مقام ذیکار پر اپنے ہاتھوں سے جب علی ابن ابی طالب پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں، حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس امیر المومنین سے جب دیکھا کہ 3 برآسموں کا حکمران، یا تو ایک صوبے کا چیف منسٹر، ایک وزیر اعلیٰ، اس کا تکبر اٹھائی نہیں اٹھ رہا، سنبھلتے نہیں سنبھلتا، اور علی ابن ابی طالب 3 برآسموں کے حکمران، ملتان تک امیر المومن علی علیہ فتح وسلم کی حکومت ہے، یہ آدھا ہندوستان شامل ہے، اور یہ 3 بر اعظموں کے حکمران علی ابن ابی طالب خود اپنے ہاتھ سے مقام ذیکار پر جب پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں تو ابن عباس اور حیرت سے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ 3 بر اعظموں کے حکمران علی خود اپنے ہاتھ سے جوتی کاٹ رہے ہیں. اور مولا متقیہ نے جب دیکھا بغور، اور عبداللہ ابن عباس ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا ابن عباس بتاؤ تمہاری نگاہ میں اس جوتی کی کیا قیمت ہے، کیا ارزش ہے؟ ابن عباس نے دوبارہ بغور حضرت کی جوتی کو دیکھا اور کہا ناراض نہ ہو تو عرض کروں آپ کی جوتی اتنی کہنا ہے، اتنی پھٹ چکی ہے، پرانی ہو چکی ہے کہ اگر آپ اسے پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین شخص بھی نہیں اٹھائے گا. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے ابن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا سنو ابن عباس، تمہاری اس حکومت اور خلافت کی قیمت علی ابن ابی طالب کے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہے. اور علامہ نقی نے یہ جملہ کہا کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ بات کر سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. علی مجسم حق ہے، علی سراپا حق ہے، علی مجسم ایمان ہے. میں نے سرمامہ کلام میں آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ وما خلقت الجن، ہم نے جنوں کو، انسانوں کو خلق نہیں کیا یہ الا لیعبدون، صرف اور صرف عبادت کے لیے، بندگی کے لیے. ما اريد منهم من رزق، یہ پروردگار فرما رہے مجھے ان جنوں سے، انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے. وما اريد ان يطعمون، نہیں میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں. نہ
ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ بس چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں سوال قائم کر رہا ہوں، پروردگار نے کائنات کے تمام انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے قرآن مجید میں بندگی پروردگار، عبادت پروردگار۔ اور یہ عبادت کیا ہے؟ امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ، وہ ذات جس نے بشر کو بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، جب عبادت کا تعارف کرواتے ہو کہا کہ علی کو دیکھو یہ خدا کی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، عبادت علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ اور عجیب یہ کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر اور ان کی بیٹی ام المومنین عائشہ، سلیمان قندوزی حنفی نے ان دو شخصیات سے اس حدیث کو نقل کیا تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے۔ وہ علی کون ہے؟ جب اللہ نے بشر کو عبادت کے لیے خلق کیا، پیغمبر فرما رہے علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے۔ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ دیکھو علی کو عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی، محبت علی سے عبادت خدا کی؟ راز و رمز کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور ختمی مرتبہ فرمانے کہ علی کو دیکھو یہ خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو یہ خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو یہ خدا کی عبادت ہے۔ بالآخر یہ علی کون ہے کہ ذات اقدس الہ خدا سبحان نے خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان ذات علی ابن ابی طالب کو حد فاصل، معیار، مقیاس، میزان قرار دیا ہے کہ علی کی محبت یہ ایمان ہے، علی کی محبت اسلام ہے، علی سے دشمنی کفر۔ تو سوال کی کہ علی کون ہے؟ یہاں تک کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کے پہلے زائد حدیث قصہ کے راوی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد 7 ہجری میں جب ہم پلٹ کر مدینہ آئے تو اس کے بعد پیغمبر 3 سالوں میں اکثر یہ فرماتے ہوئے سنیں گے، اپنے اصحابہ سے فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں کھڑے ہو جایا کرو، ایسے دوراہے میں، چوراہے میں، جب سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو اور جب علی قریب آ جائیں تو تم اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے کہ ہاں ہے تو گھر جا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ نہ نہیں ہے تو گھر چل کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد کی آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ سوال یہ کہ یہ علی کون ہے کہ جسے حق تعالی نے شجروں کی طہارت، شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا، جس کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ ام سلمہ ام المومنین جناب ام سلمہ نے یہ روایت کی ہے کہ ختمی مرتبہ جب رات نیند سے بیدار ہوتے تھے نماز شب سے پہلے، نماز تہجد ادا کرنے سے پہلے، ختمی مرتبہ اس سے پہلے کہ نماز تہجد کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہوں، جب نیند سے بیدار ہوتے پہلا کام جو پیغمبر اسلام انجام دیا کرتے تھے جا کر علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، پھر نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ رات سونے سے پہلے جو سب سے آخری کام پیغمبر اسلام انجام دیتے تھے وہ پیغمبر اکرم اسلام علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، پھر سونے کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے۔ یہ علی کون ہے؟ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ دعا مانگا کرتے تھے، جب علی کسی سفر پر جا رہے ہوں تو دعا کرتے تھے پروردگار مجھے اتنی زندگی دے کہ میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت سے شرفیاب ہو سکوں۔ یہ مجھے مرحوم افسر عباس زیدی کا کیا خوبصورت قطع ہے، کیا واقعاً بہترین تخیل پیش کیا کہ علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ کیا تخیل دیا کہ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، اگرچہ اس سے، یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، قدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے رخ کی زیارت، عبادت خالق۔ خبر ہے کچھ کہ علی کتنا خوبصورت ہے،
یہ علی کون ہے کہ جس کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے، جس کا ذکر خدا کی عبادت ہے، جس سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے؟ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ وقت اس سے گزر رہا ہے اور چند ثانیے باقی ہیں، اس لیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ سمجھنا ہوگا، اگر کوئی ان تمام سوالوں کا جواب سمجھنا چاہتا ہے، علی کے لامحدود فضائل کا راز سمجھنا چاہتا ہے، علی کی عزت کا راز سمجھنا چاہتا ہے، کیوں اللہ نے خود میدان خم غدیر میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، میسا میں اور باقی بڑی بڑی شخصیات ہیں، سلمان فارسی ہیں، اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، جناب ابو لبابہ ہیں، اسی طرح سے اتنی برجستہ ترین شخصیات انصار مہاجرین 1.5 لاکھ افراد ہیں۔ کیوں قیادت کو، ولایت کو منحصر کیا گیا ذات امیر المومنین میں؟ یہ علی کون ہے کہ پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک ہر ایک علی کی محبت کا کس طرح سے اظہار کے وقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ علی کی عزت کا راز کیا ہے؟ کیوں علی سرمدی ہیں، کیوں علی لازوال ہیں، کیوں علی آفاقی ہیں، کیوں علی یونیورسل ہیں، کیوں علی ہمگیر ہیں؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تمام تر مخالفتوں کے باوجود مسلسل علی کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ علی کی عزت کا راز کیا ہے؟ کیوں علی کو دیکھنا خدا کی عبادت، کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت؟ ان تمام باتوں کے جواب میں سمیٹتے ہوئے بس 2 جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس ایک بات کا جواب دینے کے لیے مستقل کتاب لکھی، جاذبہ و دافع امام علی، کہ علی کون ہے، کیوں آپ کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے، کیوں آپ کا ذکر خدا کی عبادت ہے، کیوں آپ سے محبت خدا کی عبادت ہے؟ کہ اگر کوئی سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے تو پھر علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کے 63 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کرے گا کہ جب علی دنیا میں آئے پہلا کام اللہ کے گھر میں، جب دنیا میں آئے تو پہلا کام سجدہ کیا، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے علی ابن ابی طالب نے جو آخری کام انجام دیا یہ بھی خدا کا سجدہ تھا۔ اور پھر یہ 63 سال علی کی زندگی ان 2 سجدوں کے درمیان گزری ہے، اور علی کی زندگی کا کمال یہ ہے، علی کی سرمدیت اور ابدیت کا راز یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے جو 63 سال گزارے، علی کی زندگی کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہوا، اللہ کے گھر پہ جا کر ختم ہوا۔ یہ الگ بات کہ کیوں اللہ نے مولا متقیان کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا، کیا کعبہ کے علاوہ، یہ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے سوال قائم کیا، پھر خود جواب دیا کہ کیا کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام پر علی کی ولادت ہو سکتی تھی؟ کہا نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر سوال قائم کیا کہ کیوں کسی نبی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے؟ امام الانبیاء سید رسول پیغمبر اسلام جن سے متعلق علی یہ کہیں کہ انا عبد من عبید محمد، پیغمبر کی ولادت بھی کعبہ میں نہیں ہوئی، پوری کائنات میں، تاریخ بشری میں، یہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود اقاد مصر کے مایاناز اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور بڑی بڑی شخصیات، وہ شخصیت کی جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں مکتب اہل تسنن کی بنیاد رکھی ہے، خاندان ولی اللہ کے بڑی شخصیت شاہ عبدالعزیز دہلوی، انہوں نے بھی تحریر کیا اثارۃ الخفا میں کہ لقد تواترت الاخبار، اخبار کا، احادیث کا، روایات کا اجماع ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں صرف علی ہیں، ان علی ولد فی جوف الکعبہ، صرف علی خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوئے، نہ اس سے پہلے کوئی کعبہ میں آیا نہ اس کے بعد کوئی کعبہ میں آئے گا، کہ وہ ذات امیر المومنین کو حق تعالیٰ نے کعبہ میں بھیجا۔ اور شہید کہتے ہیں کہ کیا کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام پر علی کی ولادت ہو سکتی تھی؟ اور کیوں پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی؟ کہا پیغمبر کی ولادت کیوں نہیں ہوئی خانہ کعبہ میں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اکرام اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہیں۔ آپ جانتے کہ ختمی مرتبہ 9 سالوں میں 83 جنگوں میں سے 27 میں بنفس نفیس شرکت فرمائی، ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تھی، سب سے آگے ہوتے تھے، لیکن کوئی کافر آپ کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا، حتیٰ زخمی بھی نہیں ہوا۔ تو کیا تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ شجاع ترین ذات ہیں، جتنے بڑے شجاع علی اتنے بڑے شجاع نبی، تو پھر کیوں کبھی کسی کافر کو نہ قتل کیا نہ زخمی کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرام اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، اور اللہ نے آپ کے تعارف میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیغمبر اکرام اسلام مجسم رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو خانہ کعبہ میں ظاہر نہیں فرمایا، لیکن نور علی کو کیوں خانہ کعبہ میں ظاہر فرمایا؟ یہ شہید مطہری بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب اللہ کے جلال کے مظہر ہیں، پیغمبر اکرام اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، اور علی ابن ابی طالب حق تعالیٰ کے جلال کے مظہر تام، اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اور شہادت مسجد میں کیوں؟ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کوفہ کے کوئی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ آئے اللہ کے گھر میں، رخصت ہوئے اللہ کے گھر سے،
آئے تو پہلا کام سجدہ کیا، رخصت ہوئے تو آخری کام سجدہ کیا۔ علی کی ساری زندگی ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان گزر گئی۔ اور علی کی زندگی کا کمال یہ ہے، کیوں علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے، کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، کیوں علی سے محبت رکھنا خدا کی عبادت ہے؟ اس لیے کہ ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان علی ابن ابی طالب نے 63 سال گزارے، اور ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ اسی لیے علی وجہ اللہ ہے، اسی لیے خود فرماتے انا آیت اللہ العظما، انا آیت اللہ الکبریٰ۔ اس لیے علی وجہ اللہ ہے کہ انسان دیکھے گا علی کو، ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا، ذکر کرے گا علی کا، خدا تک پہنچے گا، علی سے محبت کرے گا، خود بخود خدا تک منتقل ہو جائے گا۔ یہ ذات امیر المومنین، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہیں، عشق خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ہم اگر زندگی میں کسی کو کوئی چھوٹی سا کام، نیک کام کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، کوئی گلی تعمیر کر دے، کوئی اسی طرح سے یتیم خانہ بنوا دے، کوئی مسجد امام برگاہ بنوا دے، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ بنوا دے، کسی کی مدد کر دے، کوئی اور اچھا کام کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، تو پھر تختیاں لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے نام۔ میں نے آپ کے یہاں تو نہیں دیکھا، باقی بڑے شہروں میں، حتی لاہور میں، کہ اے سی لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے فلاں کی ایصال ثواب کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہم نہیں لکھیں گے تو خدا کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے لگوایا ہے؟ تو لکھنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی، یہ ہمارے سماجی رویے، حتیٰ اگر ہم اپنی نجی زندگی میں روزمرہ یہاں سے گزرتے ہوئے کھیلوں میں چلے جائیں، کھیل کے میدان تک، تو یہ سماجی رویے ہمیں وہاں تک نظر آئیں گے۔ اگرچہ ہمارے قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن جو شوق سے کھیلتے ہیں یہ کرکٹ، اور جب کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ ہماری قومی ٹیم کا میچ آ جائے تو وہ افراد کے جو عام طور پہ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں یا جنہیں دیکھنے کا بھی شوق نہیں ہے، بس اوقات ایسے افراد بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اسٹیڈیم نہ جا سکیں تو پھر ٹیلی ویژن کے سامنے اس طرح سے دیکھ کر ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور جب میچ چل رہا ہوتا ہے، اگر میری طرح کوئی اناڑی ہے وہ نہیں جانتا کرکٹ کیا ہوتا ہے، تو ایک بڑے میدان میں، بڑے گراؤنڈ میں 3 ڈنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں اور ان کے سامنے ایک بلے باز کھڑے ہو جاتا ہے بلہ لے کر، اور سامنے دوسری مخالف ٹیم کا فرد، اب کھلاڑی اپنے ہاتھ میں گیند لے کے آتا ہے بازو گھماتے ہوئے، اور پھر یہ گیند پھینکتا ہے۔ کیوں گیند پھینکتا ہے؟ تاکہ سامنے والا چھکا لگائے، چوکا لگائے؟ نہیں، اس کی کوشش یہ کہ جو 3 ڈنڈے اس کے پیچھے کھڑے ہیں جن کو وکٹ بولتے ہیں، یہ گیند ان 3 میں سے کسی ایک کو گرانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور اگر کوئی بالر مہارت سے گیند پھینکے، تاک کر، سیدھ کر، نشانہ لے کر، اور کسی وکٹ کو گرانے میں یا کوئی اس گیند کو چھونے میں کامیاب ہو جائے، تو نتیجتاً وہ جو بلے باز ہے، وہ جو بلہ لے کے ہاتھ میں کھڑا ہے، اگر یہ وکٹ گر گئی تو نتیجتاً اس کو میدان سے نکلنا پڑ جائے گا، وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے، اگر اسٹیڈیم نہ گئے ہوں کبھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اگر کوئی بالر مہارت سے، سرعت سے دوڑتے ہوئے آئے، بازو گھماتے ہوئے جب گیند پھینکتا ہے اور کوئی ڈنڈا وکٹ گرانے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ وہ پورے میدان کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھی اسے کندھوں پہ اٹھا دیتے ہیں، جو اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں، حتیٰ جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی شور مچاتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور خود وہ بالر جس نے اس کو آؤٹ کیا ہے وہ خود بار بار اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر فضا میں اپنے بازو لہرا رہا ہے، مسل دکھا رہا ہے۔ اگر پوچھا جائے بھی اس نے کیا کیا ہے، کیوں بار بار فضا میں بازو لہرا رہا ہے، کیوں مسل دکھا رہے دنیا والوں کو، کیا کیا؟ تو ایک وکٹ گرا دی ہے، ایک ڈنڈا گرایا۔ یہ ہمارے سماجی رویے کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے اور ساری دنیا والوں کو اپنے مسل دکھائے، اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، صرف ایک جنبش دست سے اٹھائے نہیں، دیوار سے اکھاڑے، اور اکھاڑنے کے بعد فضا میں اچھال دے، شاید کوئی انسان علی کے سامنے جھک جاتا، علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، علی کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ جیسے اس دروازے کو فضا میں اچھالا، فوراً علی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ یہ علی کا کمال ہے کہ ساری زندگی علی نے بشر کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علی، یہاں تک کہ جنگ خیبر جس کی کامیابی کے بعد خود ام المومنین عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ ہمیں کبھی بھی جنگ خیبر سے پہلے پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ جنگ خیبر میں علی کی ضربت کے صدقے میں مسلمانوں کو پہلی مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا ہے۔ اور جو ان کے ہاں دولت کی ریل پل تھی، ابو العلا مودودی جیسی شخصیت جماعت اسلامی کے بانی ہے، کہا کہ فتح خیبر کے بعد اتنی ریل پل ہو گئی کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں
में दिरहम और दिनार के सिक्कों से, सोने चांदी के सिक्कों से खेलते हुए नजर आ रहे थे। ये कैफियत, ये मंजर किसकी वजह से? जिस अली की वजह से मुसलमानों के यहाँ इतनी रेल पेल हुई है। वो फतेह खैबर के मौका पर भी अली के घर में फाका था। ये अली है। क्यों शेख सादी ने कहा कि अस अली आमोस इखलास अमल, अगर इखलास अमल सीखना चाहते हैं तो अली से सीखो। ये अली कौन है कि जंग खैबर की कामयाबी के बाद जब माल गनीमत, बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, जब माल गनीमत बट रहा था, तकसीम हो रहा था, तो मौला मुत्तकियान के हिस्से में सोने की तारों से बुनी हुई एक कीमती चादर आई और ये इतनी दीदा ज़ेब थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी, इतनी अनमोल और कीमती थी कि जिस सहाबी की निगाह इस चादर पर पड़ती थी, मौरखीन ने लिखा कि सबकी निगाहें बार बार इस पर गड़ जाती थी और सब इसको देखते और हर एक के दिल में हसरत पैदा होती थी, एक काश ये चादर मुझे मिल जाती है। ये वो चादर थी जो खुद मरहब की थी और मौला मुत्तकियान ने जब मरहब को कत्ल किया तो वो माल गनीमत के तौर पे आपके हिस्से में आई। और एक सहाबी रिवायत करता है कि ये माल गनीमत समेटने के बाद 80 मील का फासला खैबर से मदीने तक, ये 1600 सहाबा किराम जब पलट कर आ रहे थे, सब अपने अपने हिस्से का माल गनीमत उठाए खुशी खुशी घरों की तरफ चल रहे थे कि सारी चीजें लेकर हम घरों में पहुंचेंगे। और कहा कि मैं किसी और के हमरा चलने के बजाय हर एक अपने हम मिजाज फर्द के साथ चल रहा था टोलियों की शक्ल में, और मैं किसी और के साथ चलने के बजाय अली इब्ने अबी तालिब के हमरा चलना शुरू हुआ। और हर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैं उस चादर का किस्सा लेके बैठ जाता और मैं कहता अबुल हसन अली कितनी खूबसूरत चादर है, कितनी कीमती चादर है, कितनी दीदा दीदा ज़ेब चादर है, कितनी दिल आवेज चादर है, कितनी उम्दा बनावट है, क्या खूबसूरत अंदाज में से बनाया गया। मैं बार बार अपनी दिलचस्पी का इजहार करता इस नियत से कि मैं अली के मिजाज से वाकिफ था। मैं जानता था कि अली को सोने चांदी इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैंने अपनी दिलचस्पी जाहिर की तो मौला मुत्तकियान कहेंगे अच्छा अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम रख लो। लेकिन मैं जब भी बात करता अली मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते, मेरी बात को टाल देते। लेकिन मैं फिर चंद मील तय होने के बाद दोबारा चादर का किस्सा लेके बैठ जाता, फिर अपनी तवज्जो जाहिर करता, फिर अपना शौक व इश्तियाक जाहिर करता ताकि मौला मुत्तकियान किसी तरह मुतवज्जे हो जाए और ये चादर मुझे दे दें। लेकिन मैं खैबर से मदीने तक 80 मील मुसलसल कई मरतबा मैंने चादर का जिक्र छेड़ा, लेकिन इस सारे सफर में अली इब्ने अबी तालिब अबुल हसन ने ये चादर मुझे नहीं दी। और जैसे ही मदीना करीब आया और सहाबा किराम की रफ्तार बढ़ने लगी कि माल गनीमत उठाकर जल्दी जल्दी बच्चों के पास, घर वालों के पास पहुंचे, कहा लेकिन मैं ये चाह रहा था, मैं अपने घर जाने की बजाय मैंने सोचा कि मैं खुद अली के साथ चलूंगा। और मैं ये सोच रहा था, मैं जानता था कि अली का ये मिजाज नहीं है कि चादर घर लेके जाएंगे, तो जब घर नहीं लेके जाएंगे, चादर मुझे भी नहीं दी, तो बिलाखिर अली इस चादर का क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए बाकी सहाबा अपने घरों की तरफ चल रहे थे, लेकिन मैं किसी और के साथ चलने के बजाय अली के पीछे पीछे चलता रहा। और मैं अपने घर जाने के बजाय अब खुद अली के पीछे कुछ फासला रख के चलना शुरू हुआ। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि अली ने जब चादर मुझे भी नहीं दी है और घर भी नहीं लेके जाएंगे तो ये चादर किसे देंगे। यहां तक कि अली अपने घर जाने के बजाय एक और सिमत मुड़े, एक और गली में दाखिल हुए और मेरी हैरत बढ़ना शुरू हुई, मेरे दिल की धड़कन तेज होना शुरू हुई। ये अली अब कहां जाएंगे, ये चादर किसे देंगे। यहां तक कि अली इब्ने अबी तालिब एक दरवाजे के बाहर जाकर रुके। ये कौन सा घर था, ये कौन सा दरवाजा था। पिछली जंगों में शहीद हो जाने वाले सहाबा किराम, उनके यतीम बच्चों की किफालत के लिए खत्मी मरतबत ने इस मकान को मखसूस कर रखा था और एक सहाबी को यह जिम्मेदारी सौंप रखी थी। एक मरतबा मौला मुत्तकियान इस दरवाजे पर रुके, दक्कुलबाब किया, दस्तक दी, दरवाजा खुला और मौला मुत्तकियान ने वो कीमती चादर इस सहाबी की सुपुर्द की और उसे कहा कि इन बच्चों के, इन यतीमों के लिए खाने पीने का बेहतर एहतमाम करना और इनके लिए मुनासिब और ग़िज़ा का एहतमाम करना और इनके लिए बेहतरीन खाने पीने और बाकी चीज़ों के अलावा इन मेरी तरफ से इनके लिए पोशाक लेके आना, लिबास लेके आना। और इस तरह से मैंने देखा जंग खैबर का फातिह अली इब्ने अबी तालिब खाली हाथ, जिसकी ज़रबत से पूरे मदीना में दौलत बढ़ रही थी, खुद खाली हाथ अपने घर की तरफ चला। अब मुझे घर जाने का शौक खत्म हो चुका था और मैं ये जानना चाह रहा था कि अली जंग खैबर के फातिह घर जाकर क्या बात करेंगे, क्या घर वालों को बताएंगे, अपनी ज़ौजा को, बच्चों को मैंने इस तरह से मरहब को मारा, मैंने ऐसे अंतर को मारा, मैंने इस तरह से हारिस को मारा, मैंने इस तरह से दर खैबर उखाड़ा, क्या करेंगे, क्या बात करेंगे। कहा मैं जानने के लिए मेरा तजस्सुस मुसलसल बढ़ता चला गया। और जब मैं अली के पीछे चल रहा था, यहां तक कि अली घर के बाहर जाकर रुके, दरवाजा खुला और जब अली अंदर दाखिल हुए मैं खड़े सुन रहा था। नबी ज़ादी को सलाम किया और उसके बाद नबी ज़ादी ने इस्तिफ़्तार किया, अमीरुल मोमिनीन मैं शोर सुन रही हूं, मदीने की गलियों में मुसलसल आवाजें बुलंद हो रही हैं, मुझे बताइए कौन जीता कौन हारा।
किसे फतह हुई, किसे शिकस्त मिली है? कहा इसके जवाब में अली इब्न अबी तालिब ने कोई दूसरी बात नहीं की, नहीं बताया मैंने मरहब को मारा है, मैंने उसके भाई को मारा है, मैंने खैबर का दर उखाड़ा है, मैंने इस तरह से किला खैबर फतह किया है, ना कोई लफ्ज नहीं कहा, बस एक जुमला कहा ए अल्लाह के हबीब की बेटी, अल्लाह के नबी का वादा पूरा हो गया, आपके बाबा सुरखरू हो गए। और उसके बाद जो अली ने अपना सर सजदे में रखा तो मैं देर तक खड़े सुन रहा था, अली मुसलसल परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे थे। ये अली हैं, इसीलिए परवरदिगार ने अपनी नामूस को, इज्जत को, जनाब सैयदा ज़हरा को, अपने सबसे बड़े राज को ज़ात अमीरुल मोमिनीन के लिए इस कायनात में भेजा। ये अली की इज्जत है कि पैगंबर मौला मुत्तकियान की मोहब्बत के रास्ते में आपको ज़हर दिया गया, सैयदा आपके लिए कुर्बान हो गई हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, तमाम आइम्मा दीन। ये इतनी इज्जत है अली की। जब किसी ने इमाम हसन मुज्तबा से अमीरुल मोमिनीन कहा, अगरचे कि आप अमीरुल मोमिनीन, फरमाया ना, ये लक़ब मेरे बाबा के साथ खास है, ये सब कुर्बान हुए अली पर, सैयदा कुर्बान हो गई अली पर। कौन? अली इज्जत परवरदिगार है, अली गैरत इलाहिया है, अली वो ज़ात जिसने सारी जिंदगी किसी एक लम्हे के लिए बशर को अपनी जाने मुतवज्जह नहीं होने दिया। और यही जब 50 अफराद हाथों में लकड़ियां उठाए, डंडे उठाए, तलवारें उठाए, इस अली के बैत शरफ पर दरवाजे पर जमा हुए, और इसके अलावा 700 अफराद कबीले बनु असलम से ताल्लुक रखने वाले, जिनको वक्ती फायदा देकर साथ मिला लिया गया था। ये इतना हुजूम था बनु हाशिम की गली में, इतनी भीड़ थी, दिल धरने की जगह नहीं थी। ऐसे में किसी शख्स ने खुनफो से कहा, आगे बढ़ो, दरे फातिमा ज़हरा पर दस्तक दो। और जब दस्तक की आवाज़ सुनी, मौला मुत्तकियान उठे दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन नबी सादी, वो ज़ात सिर्र परवरदिगार, सिर्र आज़म परवरदिगार, हक ताला का सबसे बड़ा राज, सिद्दीक़ कुबरा, जिस ज़ात को अल्लाह ने इसी दिन के लिए भेजा है, विलायत के दिफा के लिए भेजा है, अली के दिफा के लिए भेजा है, वो अली फातिमा ज़हरा जैसी ज़ात जिस अली पर कुर्बान हो जाए, ये इज्जत अली और ये तारुफ अली के लिए काफ़ी है। एक मरतबा जैसे अली आगे बढ़े, एक मरतबा नबी ज़ादी चलते हुए आगे बढ़ी, आकर अमीरुल मोमिनीन के सामने दस्ते अदब जोड़ दिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब तक मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदा रहे, कभी मेरे बाबा ने खुद तलवार नहीं उठाई, हमेशा आपने मेरे बाबा का दिफा किया। इसलिए कि उस वक्त रूए जमीन पर हुज्जत खुदा मेरे बाबा थे, और आज रूए जमीन पर हुज्जत खुदा आप हैं, इसलिए आप खुद अपने हक में तलवार नहीं उठाएंगे, आज नबी ज़ादी आपका दिफा करेगी। एक मरतबा अली कहने लगे, जैसे नबी ज़ादी मुनासिब समझती हैं। अब अली पीछे हटे, नबी ज़ादी आगे बढ़ी, दरवाजे करीब पहुंची हैं, किसी ने गुस्ताखी की, फरमाया, खबर है ये कौन सा दरवाज़ा है जहाँ तो पैगंबर इस्लाम खड़े होकर कुरान की आयतों की तिलावत किया करते थे, दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे, इस दरवाजे पर इस अंदाज से बात कर रहे हो। यहां तक कि किसी ने धमकाना शुरू किया, अली को बाहर भेजा जाए वरना हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे। बस वक्त तमाम हुआ, मैं मुख्तसर करूं और एक जुमला अर्ज करूं। किसी के इशारे से कौनफुज आगे बढ़ा, इसने दरे फातिमा ज़हरा को आग लगाई, दरवाजा जलने लगा। लेकिन ये दूसरा शख्स गुस्से में इतना बिखरा हुआ था, इसने दरवाजा जलने का इंतजार नहीं किया, आगे बढ़ा, जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू की, और थोड़ी देर के बाद ये दरवाजा गिरा। ए भिखारी किला के गयूर मोमिनो, अतराफ से आए हुए गयूर मोमिनो, दिलों पर हाथ रखे मुझे बताओ, क्या ये दरवाजा जमीन पर गिरा था? क्या ये दरवाजा जमीन पर गिरा था? एक आज जमीन पर गिर गया होता। लेकिन इमाम ज़माना फरमाते हैं, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी जद्दा ताहिरा, सिद्दीक़ा कुबरा, सैयदा ज़हरा जले हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान थी। यहाँ तक कि क़यामत का मरहला था। 50 में से 11 अफराद अली के बैत शरफ में दाखिल हुए। इसी दरवाजे को रौंदते हुए सैयदा की आवाज़ बुलंद हुई, फिजा मेरी तरफ बढ़ो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, फिजा मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। और बस इन 11 में से एक शख्स जिसके हाथ में रस्सी है, जसारत करना चाहता है कि मौला मुत्तकियान को बेअदबी के साथ घर से मस्जिद की तरफ लेकर जाए। इससे पहले कि वो मौला मुत्तकियान से करीब पहुंचा, मुझे नहीं मालूम इन टूटी हुई पसलियों के साथ जबकि फर्जंद शहीद हो चुका है, फातिमा कैसे उठी, चलते हुए आगे बढ़ी और तेजी से उस शख्स और अली के दरमियान आकर खड़ी हो गई। ये साहिब मफातिहुल जनान शेख अब्बास उम्मी ने अपने मक्तल बैतुल अहज़ान में लिखा, ये कयामत के जुमले। एक मरतबा दरमियान में खड़ी हुई और वो शख्स कहने लगा, नबी ज़ादी दरमियान से हट जाइए वरना ऐसा जुल्म करूंगा आप हटने पर मजबूर हो जाएंगी। फरमाया, कयामत तक नहीं हटूंगी, कयामत तक नहीं हटूंगी, अब मुझे मुआफ कीजिएगा। ये मक्तल के जुमले हैं जहाँ शेख अब्बास उम्मी जैसी शख्सियत ने लिखा, एक मरतबा इस शकी ने अपना दायां हाथ फिजा में उठाया और फिर पूरी ताकत से एक ऐसा तमाचा नबी ज़ादी के रुखसारे अतहर पर मारा